السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم کارڈیوجینک شاک کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کا جو ٹریٹمنٹ مینجمنٹ ہے اور اس کا جو کمپوننٹس ہے وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے کارڈیوجینک شاک کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں ہمارے ہارٹ یہ صحیح طریقے سے پمپ نہیں کرتے بلڈ کو، مطلب کنٹریکشن اور ریلیکسیشن صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ ہمارے ہارٹ کے جو مسلز ہے، جو ٹیشوز ہے، سیل ہے، وہ ڈیمیج ہوتی ہے، ویکنڈ ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو صحیح طریقے سے بلڈ پمپ نہیں کرتے، مطلب نہ کنٹریکشن ہوتی ہے نہ ریلیکسیشن ہوتی ہے۔ تو ایسی حالت کو ہم پھر کارڈیوجینک شاک کہتے ہیں، مطلب بلڈ صحیح طریقے سے پمپ نہیں ہوتی ہے کارڈیوجینک شاک میں۔ تو اس کا ہم ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے؟ امیڈیٹ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے، اس لیے کہ ہارٹ ایک وائٹل سائنس ہے ہمارے جسم میں، تو ہارٹ کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتے، تو یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ تو پیشنٹ میں ریکوائر سپلیمنٹل آکسیجن ٹو انشور ایڈیکویٹ آکسیجنیشن۔ تو سب سے پہلے مناسب مطلب جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں آکسیجن کے، اس کو مطلب سپلیمنٹ کرنا چاہیے، اس کو آکسیجن دینا چاہیے۔ اس کے بعد آئنوٹروفک میڈیکیشن جتنی بھی ہے، جتنی بھی میڈیسن ہے جو کہ ہارٹ ریٹ کو انکریز کر دیتی ہیں اور کنٹریکشن ریلیکسیشن کنٹریکشن کو تو دینا چاہیے، جیسا کہ ایٹروفین وغیرہ۔ دے آر گیون ٹو ہیلپ دی ہارٹ پمپ مور افیکٹیولی، تاکہ ہارٹ پمپ کو ٹھیک کرائے، مطلب صحیح کرے۔ ویزو پریشر ہم دیں گے، ویزو پریشر اس لیے دیتے ہیں کہ بی پی بلڈ پریشر اس میں کم ہوتی ہیں ایسے حالت میں، تو ویزو پریشر اس لیے دیتے ہیں تاکہ بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے، بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے۔ ویزو پریشر میڈیکیشن آر دوز وچ narrows down the blood vessels. When blood passes through the narrow vessels, the blood pressure increases. Drugs like norepinephrine, dopamine may be used to give the effect to increase blood pressure. مطلب ہم اس حالت میں ویزوپریشر دیتے ہیں، جیسا کہ نارپینیفرین ہوا، ڈوپامین وغیرہ، یہ دیتے ہیں تاکہ بلڈ پریشر کو انکریز کرے۔ مطلب جب بلڈ ویسلز نیرو ہوتی ہے تو اس میں بلڈ پریشر فیس کے ساتھ انکریز ہوتی ہیں، تو ہم ویزوپریشر اس لیے دیتے ہیں۔ فلوئڈ مینجمنٹ میں ہم انٹراوینس فلوئڈ جتنی بھی ڈرپ لگائیں گے، مطلب جتنی بھی الیکٹرولائٹس وغیرہ ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم یہ دیتے ہیں۔ احتیاط کے ساتھ ہم فلوئڈ مینجمنٹ کریں گے۔ اور ڈائیوریٹک بھی دیں گے، کیونکہ ڈرگ وچ آر یوز ٹو ریمو ایکسٹرا واٹر فرام دی باڈی ان دی فارم آف یورین کے شکل میں ایکسٹرا واٹر جو ہے جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے یورین کی شکل میں، ڈائیوریٹکس ڈرگ کے ذریعے باہر سکریٹ ہوتی ہیں۔ دے میں بی یوز ٹو ڈیکریز دی ایکسیسو فلوئڈ ان باڈی، مطلب ہم فلوئڈ ریسسٹیشن، مطلب فلوئڈ ہم احتیاط کے ساتھ دیں گے، لیکن جتنی بھی فلوئڈ ایکسٹرا فلوئڈ ہے، زیادہ فلوئڈ ہے، تو یہ ایکسیسو فلوئڈ جو ہمارے جسم میں ہو اس کو ڈیکریز کرتی ہیں۔ اینٹی پلیٹلیٹ اینڈ اینٹی کوگولینٹ تھراپی بھی کریں گے۔ یہ اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارے بلڈ میں کلاٹ کا فارمیشن کو انہیبٹ کرے، اور اسی طرح کارڈیوجینک شاک میں جو کورونری آرٹری ڈیزیز ہوتی ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے یہ کارڈیوجینک شاک، جس کی بلاکیج کی وجہ سے بلڈ کا کلاٹ ہوتی ہے، بلڈ سپلائی ہارٹ کے طرف صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے، مطلب بلڈ سپلائی ڈیکریز ہوتی ہے، تو ہم اینٹی پلیٹلیٹ ایجنٹس جیسا کہ اسپرین ہوا یا اینٹی کوگولینٹ جیسا کہ ہیپرین وغیرہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری جو ہارٹ میں کلاٹ فارمیشن ہو اس کو پریونٹ کر سکیں۔ اسی طرح سے ہم کورونری ریواسکولرائزیشن بھی کرتی ہے، ہم یہ تب کرتے ہیں جب مائیوکارڈیل انفارکشن ہو، ایم آئی یا ہارٹ اٹیک ہو، اور اسی طریقے سے جب ہماری کورونری آرٹری یا کورونری ریواسکولرائزیشن جس میں ہمارے جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں، ہارٹ کی جو ویسلز ہوتی ہے اس میں سٹنٹ لگتی ہیں، جس کو مطلب پی سی آئی یا کورونری آرٹری بائی پاس یا گرافٹنگ وغیرہ جو سرجیکل طریقے سے ہم نیو ویسلز جو ہمارے ہارٹ میں ہوتی اس کو بائی پاس کرتے ہیں نیو ویسل کے ذریعے۔ میں بی کنسیڈر ٹو ریسٹور بلڈ فلو ٹو دی ہارٹ مسل، تاکہ ہمارے ہارٹ جو مسل اس کو بلڈ فلو صحیح طریقے سے ہو سکے۔
یہ آپ لوگ PCI دیکھ سکتے ہیں، پرکیوٹینس کورونری انٹرونشنز، یہ بائی پاس گرافٹنگ اس کو کہتے ہیں، جو بلاک آرٹری ہو جس کو ہم بائی پاس گرافٹ کے ذریعے ہم اس کا بلڈ سپلائی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ کورونری آرٹری بائی پاس سرجری ہے، بیفور کا پکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آفٹر گرافٹ یا بائی پاس سرجری کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر۔ سب سے پہلے ہم اس میں اور اس کے بعد ہم مانیٹرنگ اور سپورٹ کیئر کریں گے، مطلب کنٹینیوس مانیٹرنگ وائٹل سائنس کا ہونا چاہیے، اس کے بلڈ پریشر ہوا، پلس ہوا، ریسپائریٹری ریٹ، اسی طریقے سے ٹمپریچر وغیرہ ہم اس کو مانیٹر کرنا چاہیے، اور آرگن فنکشنز کو ہم مانیٹر کرنا چاہیے کہ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں یا نہیں۔ سپورٹیو کیئر مطلب اس میں انکلوڈ ہے نارمل لیول آف سوڈیم، پوٹاشیم اور اسی طریقے سے الیکٹرولائٹ جو بلڈ میں ہمارے موجود ہے، اس کا مطلب مانیٹر کرنا، سپورٹ کرنا، اور جتنی بھی کمپلیکیشن اس کو آتی ہے اس کو پریونٹ کرنا، اور اسی طرح جو آرگن ڈسفنکشن ہوتی ہے اس کو مینیج کرنا۔ اس کی جو ٹریٹمنٹ آف انڈر لائن کازز، جتنی بھی کازز ہے جس کو ٹریٹ کرنا، مطلب کارڈیوجینک شاک کا جو جتنی بھی کازز ہوتی جس کی وجہ سے آتی ہے اس کو ٹریٹ کرنا، جس میں MI آتی ہے، ایریتھمیاز ہوتی ہے، اسی طرح ادر جتنی بھی کنڈیشن اس کو ٹریٹ کرنا۔ مینجمنٹ آف کارڈیوجینک شاک ریکوائر کولیبریٹیو اینڈ ملٹی ڈسپلنری، کارڈیولوجسٹ اس میں انوالو ہونا چاہیے، انٹینسیوسٹ جو ہوتی ہیں اور جو ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوتی ہے یہ سب اس میں انوالو ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے یہ ہارٹ جو ہے یہ وائٹل سائنس ہے، مطلب اس کا مینجمنٹ، اس کا مانیٹرنگ یہ ضروری ہوتی ہیں۔ تو اس میں مطلب جتنی بھی وائٹل سائنس ہے اس کے ساتھ ساتھ مطلب کارڈیولوجسٹ، انٹینسیوسٹ اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلس کو مطلب اس میں انٹرونشن ہونا چاہیے، تاکہ یہ ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے جو کہ اس کے ذریعے ہم ہارٹ کا مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم ہائی والیومک شاک پڑھیں گے، آج اتنا کافی۔